جو بچے قرآن یاد کریں اللہ ان کو قرآن کا حافظ بنائے۔ سوتیلا بیٹا بھی آپ کا محرم ہے، وہ بھی آخر آپ کے تمہارے بطن سے نہ ہو لیکن تمہارے خاوند کا بیٹا تو ہے نا۔ میرا ایک دوست ہے، تمہارا تقریباً 60 سال ہے، اس کے 2 دوست ہیں جن کی عمر 20 سال اور 25 سال ہے۔ وہ اپنے گھر میں پیسے بہت کم دیتا ہے، ان دونوں دوستوں کے اوپر زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ ہر ایک مسلمان کو صحیح دین نصیب فرمائے۔ جو مقام نماز مقام پہ قضا ہوں گی وہ قضا بھی پوری پڑھو گے، جو سفر میں قضا ہوں گی وہ سفری نماز پڑھو گے، جیسے قضا ہو ویسے ادا ہو۔ اگر ایک عورت گھر میں اکیلی ہے، شوہر کے ساتھ ہے، اس کے سامنے دوپٹہ نہ رکھے سر پہ تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے کسی مولوی کو کہا تھا کہ میرے باپ کے لیے عمرہ کریں، اس نے عمرہ تو نہیں کیا، طواف کیا، بہرحال اس کی مرضی ہے۔ حارث کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی، اس کی عمر 4 سال ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، بہرحال اس کا علاج آپریشن کے سوا کوئی نہیں ہے، آپریشن کروا لیں بہتر ہے، ورنہ بعد میں بہت تکلیف ہوگی۔ اللہ سے عشق حقیقی کیا ہے کہ سب کچھ اپنا مٹا کے اللہ کے بن جاؤ۔ شیعہ اور سنی لڑکی لڑکے کا نکاح آپس میں نہ کریں۔ دوران طواف نامحرم عورتوں سے ٹکرایا، اللہ معاف کرے، بس اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آدمی انڈیا سے آئے اور جدے سے احرام اگر جدے میں 1 دن 2 دن ٹھہرنا ہے پھر تو جدے سے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن ہر آدمی جدے تو آتا ہے ایئرپورٹ پہ، اس کو انڈیا سے احرام باندھنا چاہیے۔ میں نے ایک عمرہ کیا، سر منڈوا لیا، دوسرا عمرہ کیا تو سر نہیں منڈوایا، دم پڑ گئی۔ ہر عمرے کے بعد سر منڈوانا ضروری ہے، چاہے بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں۔ شکارپور سندھ میں ایک جگہ عیدگاہ ہے، سرکاری زمین ہے، نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ سرکاری زمین پر عیدگاہ بنانا یا مسجد بنانا ناجائز ہے، یا پھر وہاں کے مقامی لوگ جو معززین ہیں ان سے کہیں کہ وہ مل کے حکومت سے وہ خرید لیں، حکومت کو پیسے دے دیں تاکہ سب لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اب قبضہ بھی ہے تو حکومت فوراً مان جاتی ہے ایسی باتیں، وہ آپ سے قیمت مقرر کر کے لے لیں گے اور عیدگاہ کے نام پر انتقال ہو جائے گا، کسی ایک آدمی کے نام پر نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ کا آپریشن ہے آنکھوں کا، اللہ کامیاب فرمائے۔ میں کافی وقت ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہوں، دوائی بھی لیتے ہیں، آرام نہیں آتا، جسم کے ہر حصے میں درد ہے، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، کبھی ایسا لگتا ہے بیماری۔ بہرحال دیکھیں نا، اصل تو بیماری کی جاننے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے۔ تو لہذا اگر یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد سادہ پانی پہ خود اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرو تو اللہ اس کی برکت سے شفا دیں گے۔ کافر سے محبت نہ رکھیں، ویسے دنیا میں ملنا ملانا تو ہوتا ہے، ویسی بات نہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں۔ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ وہ امام نہ بنے، اذان نہ دے، تاکہ اس کی آواز اونچی نہ ہو، اور ایسی آواز بھی نہ ہو جو گھر سے باہر جائے، حتیٰ کہ زور سے قرآن پڑھنا بھی اس کو منع ہے۔ تو لہذا اگر ایسا ہو تو گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست اچھی چیز نہیں ہے، تمہارے نزدیک اچھی نہیں ہوگی، جو کفر کی سیاست ہے وہ اچھی نہیں، جو دین کی سیاست ہے وہ اچھی ہے۔ کون والی مہندی ہے، وہ لگا وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، کوئی بھی مہندی لگاؤ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے اوپر وضو ہو جاتا ہے۔ طب نبوی سے معدے اور ہاضمے کا علاج شہد ہے، شہد پانی میں ملا کے صبح و شام پیا کریں۔ میں یہاں رہتا ہوں، عمرہ کرنے کا بیوی کا حق پہلا ہے یا والدہ کا؟ حق تو پہلا والدہ کا ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی ادا کریں۔ اگر اپنی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میرے بھتیجے نے اپنی بیوی کو پہلے 2 طلاقیں دی، اب 1 طلاق اور دے دی تو اب 3 پکی ہو گئی، اب کوئی حل نہیں ماں سوا حلالے کے۔ جو میت کو غسل دینے والے ان کو بھی چاہیے کہ بعد میں غسل کریں، غسل نہ کریں تو کم سے کم وضو کر لیں۔ مجھے پیر بننے کا شوق ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، کسی قبر پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ، بس پیر ہی پیر ہو، اور بولنا بالکل نہیں، خاموش ہے۔ انہوں نے کہیں گے پیر صاحب کو روزہ ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا، چپ شاہ مشہور ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیر بننے میں کیا دیر لگتی ہے، دیندار بننے میں دیر لگتی ہے۔
عالم بننے میں دیر لگتی ہے، اللہ کا ولی بننے میں دیر لگتی ہے، جھوٹے پیر بننے کے لیے کیا ہے، وہ تو بازاری ہے۔ اگر وطر نماز کے سجدوں میں سبوح قدوس ربنا رب الملائکہ پڑھیں کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سجدوں کے درمیان آیت الکرسی نہ پڑھیں کیونکہ قرآن پڑھنا منع ہے۔ بنی اسرائیل کا جو نوجوان جس کا قصہ کتابوں میں آتا ہے اس نے 100 قتل کیے، یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس نے 99 کیے تھے پھر 100 پورا کر دیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ کفر کے علاوہ شرک کے علاوہ جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میری شادی ہوئی، میرے خامند اور بھائی میں بہت نا اتفاقی ہے، بہرحال یا لطیف و یا ودود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم اصلح ذات بینہم، اور یہ بھی دعا کریں کہ وہ گندی فلمیں دیکھنے سے بچ جائے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اصل اذان وہی ہے جب ممبر پہ امام بیٹھ جاتا ہے، اس سے پہلے جو 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے وہ اعلام کے لیے ہے کہ لوگ تیاری کر کے آ سکیں۔ قضاء نمازوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، توبہ کریں اور پھر پڑھتے رہیں، اللہ معاف کرے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے مجھے خیال آتا ہے کہ ان کو دکھ پہنچے، یہ خیال نہ کیا کریں، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ آنکھیں بند کر کے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں لیکن نماز میں آنکھیں بند نہ کریں۔ میرے والد محترم کی کروڑوں کی جائیداد ہے لیکن تقریباً سب پر قبضہ ہو چکا ہے، یعنی لوگ قابض ہو گئے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، ہم جیت بھی جاتے ہیں لیکن حل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو بھئی ایک بزرگوں کی پرانی مثال ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کا قبضہ ہو وہ اسی کی ہوتی ہے، زن، زر، زمین، کہتے ہیں عورت جس کے قبضے میں ہو اسی کی ہے۔ یار کے قبضے میں ہو اس کے حق میں بیان دے گی، پھر ماں باپ کے پاس آ جائے گا مجھے زبردستی لے کے مجھے گولی مار رہا تھا، پھر اس کے حق میں بیان دے گی، جس کے پاس ہوگی اسی کی ہے وہ۔ اسی طرح زمین بھی جس کے قبضے میں ہوگی اس کی ہے، باقی مقدمے لڑتے رہو، وہ تو اسی زمین کی آمدنی سے خرچ کرے گا۔ بہرحال اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو، اللہ قادر ہیں کہ اللہ مشکلات حل کر دیں۔ لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر لڑکے کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، جب تک وہ راضی نہ ہوں شادی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بہن کو کوئی پسند کرے تو اجازت دے دو گے؟ ایسے لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ تمہیں مذاق بنا رکھی ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں، بس جان چھوڑو ان کی۔ بہرحال میں نے بتایا نا کہ پیٹ کا علاج سب سے بڑا حضور پاک نے خود تجویز فرمایا، شہد ماکھی شربت بنا کے پئیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے شہر میں امام صاحب نے ظہر کی رکعت میں بھول کے 3 سجدے کیے، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے بتایا تو پھر سجدہ صاف کر دیا، نماز ہو گئی الحمدللہ۔ قرض بہت زیادہ ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ اتر جائے گا۔